3000 جادوگر لوگ آئے. اور دوستان مکرم پھر آپ کے سامنے وہ پورا منظر ہے، اس کو دہرانا باعث برکت ہے کہ اجے پال نے آسمان پر سحر کا اثر دکھانا چاہا. بلندی پر اڑنے کو سحر کہا جاتا ہے. جو ہواؤں میں رہتے ہیں بلائیں وہ سحر کا اثر کہتے ہیں. اور سحر یاری یہ رہی کہ وہ آسمان تک اڑنے لگا، اتنا اڑا کہ وہ کبوتر کی شکل میں دکھتا ہے. تو غریب نواز کے ساتھ آپ کے 40 رفقا جو ہر وقت اللہ کی ضربے لگا رہے تھے، آپ نے کسی کو نہیں بھیجا، بلکہ غریب نواز نے خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا دیکھو تو فخر الدین کہاں تک گیا؟ فرمایا سرکار وہ کبوتر کی طرح دکھتا ہے. کہا یہ آسمان تک بھی پہنچ جائے گا تب بھی اس حصار کے اندر نہیں آ سکتا. آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بھئی یہ مقابلہ زمین پر ہو رہا ہے تو اسے آسمان پر اڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سب سے عظیم بات تو یہ ہے نا بھئی جب مقابلہ سامنے چل رہا ہے آپ اوپر جا کے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ بھئی وہ یہ دکھانے چاہ رہا ہو کہ میں بہت پرواز جانتا ہوں، تو اس سے غریب نواز کا کیا فائدہ نکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ خمخانِ تصوف میں پیر کرم شاہ لکھتے ہیں کہ وہ غریب نواز سے اندر آ کر مقابلہ کرنا چاہتا تھا. اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسی حصار بنا دی تھی کہ جس کے ذریعے وہ اندر آنا اس کے لیے ناممکن تھا. اور وہ حصار الحمد شریف کی تلاوت کر کے بنائی تھی. اس میں ہوا کے داخل ہونے کو بھی ہوا کو بھی اجازت لینی پڑتی تھی کہ غریب نواز اندر آ جائیں گے. تو دوستو وہ غریب نواز سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس حصار کی بلندی کہاں تک ہے. اس لیے اس نے زمین سے آسمان پر اڑنا شروع کیا اور حالات یہ رہے کہ وہ اوپر اڑتا گیا لیکن حصار کی حصار ختم نہیں ہوئی، یہ آسمان تک بھی جاری تھی. خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز نے فرمایا کہ دیکھو وہ تھک جائے گا، ہماری کھڑاؤ لاؤ. ایک لکڑی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی جو مصر میں اپنے پاور دکھا رہی تھی، جسے عصا مبارک کہا جاتا ہے، اور ایک لکڑی غریب نواز کے پاؤں میں تھی. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ غریب نواز کے کھڑاؤں جب خواجہ صاحب نے بھی نہیں، آپ کے خادم خاص حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اسے آسمان پہ بلند کر دو، تو انہوں نے کوئی وہ طاقت لگا کر نہیں پھینکی، بلکہ فرمایا کہ جاؤ اے کھڑاؤں، جاؤ اجے پال کو اتار کر لاؤ. کھڑاؤں جب چلی تو دوستان مکرم کبھی حصار کے اندر کبھی حصار کے باہر. مقام یہ ہوا کہ جہاں تک اجے پال تھا کھڑاؤں گئی اور سر پہ لگنا شروع ہو گئی، اور اتنی تیز لگنا شروع ہوئی کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ کھڑاؤں کا پاور یہ وہ لگ کر کے اندر ہو جاتی پھر باہر نکلتی، اندر ہو جاتی باہر نکلتی. اجے پال یہ سوچنے لگی کہ جس کے پاؤں کے جوتے کا پاور یہ ہے کہ میں اپنی 30 برس کی جادوگری اور سحر یاری کر کے اس مقام پر پہنچا کہ آسمان پر آ رہا ہوں. یہ لکڑی کا جو کھڑاؤں ہے اس نے غریب نواز کے تلووں سے نسبت رکھ کر میری ساری زندگی کے پاور کو منڈیا میٹ کر دیا. یہ ظاہر کر کے بتا دیا غریب نواز کے اس کھڑاؤں نے کہ جب ہم غریب نواز کے تلووں سے لگتے ہیں تو پاور یہ ہوتا ہے، ہم ان کے قدموں سے لگ جائیں تو ہمارا پاور کیا ہونا چاہیے. یہ عقیدت ہونی چاہیے. اور نیچے جب گرے نا دونوں لوگ جب نیچے پہنچے تو وہاں پر بھی امتیاز برقرار ہے. کھڑاؤں اندر ہے، اجے پال باہر ہے. بھائی صاحب فرمانے لگے کہ کیا بات ہے؟ تو باہری سے وہ اپنی زبان میں کہنے لگا جو غریب نواز ہر زبان جانتے ہیں کہ سرکار میں تو آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں، اب مجھے اندر آنے کی اجازت دو. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لکیر کیجی اور آپ سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ. کیا چاہتے ہو؟ فرمایا آپ کو چاہتے ہیں. اب کیا چاہیں گے؟ سب چاہنا ختم ہو گیا. اور یہ اجے پال 140 راجاؤں کے پیر تھے اس زمانے کے. فرمایا کہ یہ سارے تمہارے جتنے خادم اور یہ ہیں، فرمایا اب تو میں آپ کا خادم ہوں، یہ سب خادم ہو نہ ہو سب مجھے چھوڑ دیں یا پکڑیں، میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے. ارے جس کے پاؤں سے لگنے والے ایک لکڑی کا پاور یہ ہو جائے کہ اجے پال کی 50 سال کی محنت رائے گا کر دے، اس کے قدموں سے لگ جائیں گے تو یہ شخصیت بلند ہو جائے گی.